میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن شریف کی آیات کو گنتے ہیں تو جماعت احمدیہ بسم اللہ کو ایک آیت کی طور پہ گنتی ہے، جبکہ غیر احمدی مسلمان ہیں وہ بسم اللہ کو بطور آیت نہیں گنتے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا نتائج ہیں جب ہم تعدد از وہ آیات کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں؟ گنتی کرتے ہیں؟ جہاں تک آیت کا سوال بیٹھ جاؤ، آیت میں بسم اللہ کا سوال ہے. بسم اللہ ہر صورت میں شروع میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو آیت کا حصہ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے. غیر احمدی کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بسم اللہ جو فاتحہ کے میں تو بھی تو لکھی گئی ہے نا، اس کو بعض شمار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. تو یہ بعض کی لوگوں کی جو فقہا گزرے ہیں نا، اسکالر جو گزرے ہیں اسکول آف تھاٹ سے، ان کے اپنے اپنے نظریے ہیں. جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کیونکہ بسم اللہ میں ہر چیز میں ضروری ہے، ہر صورت کے سر پہ ضروری ہے اور لکھی گئی ہے، اس لیے یہ بہرحال آیت کا حصہ ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہاں بھی یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت نے صرف قرآن شریف میں لکھا ہو کہ اعوذ باللہ پڑھو، ٹھیک ہے، وہی پڑھ لو، وہاں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ صورت کے شروع میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. بیچ میں اگر تم تلاوت شروع کرتے ہو، ایک صورت کے 20-25 آیتیں پڑھ لیں، 10 آیتیں پڑھ لیں، وہاں سے تلاوت شروع کی ہے، تو کیونکہ وہ بسم اللہ پہلے آ چکی ہے جو صورت کا حصہ تھی وہاں ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اعوذ پڑھنے کے لیے کہا ہے قرآن کریم میں، تو وہ پڑھو. تو ہم اس کو شمار کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے، اور ہمارے علاوہ بھی بعض فقہا ایسے ہیں جو شمار کرتے ہیں. یہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں. آن سلم نے کیونکہ ہر ایک کو حصہ قرار دیا، اس لیے ہم حصہ قرار دیتے ہیں. ہماری جو کمنٹری ہے تو قرآن کریم کی، اگر اردو نہیں پڑھنی آتی تو تفسیر کبیر میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے، یا 5 والیوم میں لکھا ہوا ہے، اس میں اس کی ساری وجہ ڈیٹیل سے بتائی بھی ہوئی ہے.